السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ایک پیارے بھائی محمدی صاحب نے یہ پوسٹ لگائی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا نقصان ہو گیا، تب ہی وہ روئے گی اور کہے گی میں لٹ گئی۔ اور احساس تب ہوگا جب بندہ غفلت سے بیدار ہوگا، جب روح کو بیداری مل جائے گی اور روحانی نقصان کا احساس پیدا کرو، یعنی آدمی جو ہے انسان اپنے اندر اس روحانی نقصان کا احساس پیدا کرے۔ اب دیکھیں میرا بھائی، کتاب سے دیکھ کر لکھ دینا تو اس سے کیا سمجھے گا آدمی کہ روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا؟ کیا یہ خود پیدا ہو جائے گا یا اس کو پیدا کرنے والی بھی کوئی ہستی ہوگی؟ کیسے روح سمجھے گی خود کیسے وہ سمجھنے لگ جائے گی کہ میں لٹ گئی ہوں؟ اور غفلت کا پردہ کس طرح اس سے دور ہوگا اور کس طرح روح خود بیدار ہو جائے گی؟ اب یہ مولانا روم صاحب کا حوالہ دے کر لکھ رہے ہیں تو بھائی ان کا فرمان دیکھیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ جب تک شمس تبریز کا صلی سر عزیز نہیں ملے، یعنی ان سے میں نے بیعت نہیں کی، اس راستے پر نہیں چلے، تو مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ تو میرا بھائی سب سے پہلا ضروری کام تو شمس تبریز کی تلاش ہے۔ جب وہ مل جائیں گے پھر وہ جو فیض و برکت عطا کریں گے بیعت کرنے کے بعد، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی روح بیدار ہوگی، کیونکہ نفس کی حمایت شیطان کرتا ہے اور روح اس وقت تک مردہ رہتی ہے جب تک مرشد کامل نہ مل جائیں، اور مرشد کامل اپنی توجہ سے، اپنی قوت ارادی سے نور ایمان کا بیج نہ بو دیں اس کے دل کے اندر۔ جس طرح باہو صاحب فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، جو یہ پھر اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جگ جگ جیوے مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ میرا بھائی پہلے تو مرشد کامل تلاش کریں۔ مولانا روم صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ روح اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتی، خود یہ بیداری انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ تو مولانا صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، باہو سلطان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پھر وہ نفی اس بات کا جو ذکر بتائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر انسان کی روح جو ہے اس کو ہوش آئے گا، زندہ ہوگی۔ آپ پہلے ہی یہ دیکھیں، پھر آگے یہ فرما رہے ہیں کہ عابدوں کی روح عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہے۔ بھائی عابدوں کی روح کیسے تڑپتی ہے؟ سب سے پہلے تو جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ روح کے 7 مقام ہیں۔ پہلے جب روح زمین پر آتی ہے تو جمادات کی صورت میں ہوتی ہے، اور مرشد کامل جب تک نہیں ملتے یہ اسی طرح پتھر کی صورت میں پڑی رہتی ہے۔ جب مرشد کامل نصیب ہوں گے، بیعت ہوگی، پھر وہ نور ایمان عطا کریں گے اپنی آئینی توجہ سے، قوت ارادی سے، تو پھر روح کو ہوش آنا شروع ہوگی، ترقی کرنا شروع کرے گی، اور جمادات سے پھر نباتات کی صورت اختیار کرے گی، یعنی اس میں پھر نباتات کی صفات آ جائیں گی۔ یہ نہیں کہ وہ درخت بن جائے گی یا پہلے وہ پتھر تھی۔
کیونکہ اس میں احساس نہیں تھا، احساس خود خود پیدا نہیں ہوگا، مرشد کامل نصیب ہوں گے تو پھر احساس پیدا ہوگا، وہ جمادات سے نباتات کی صورت اختیار کرے گی، اس میں احساس پیدا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گی، تو پھر وہی قلبی ذکر اور پیر و مرشد کی توجہ اور مہربانی شامل حال رہے گی، تو پھر نباتات سے ترقی کر کے حیوانات کی صورت اختیار کرے گی، یعنی اس میں حیوانات کے خصائل پیدا ہو جائیں گے، اس سے ترقی کرے گی تو پھر انسانیت کا چوتھا درجہ ہے کہ انسانیت اس میں آنا شروع ہوگی، انسانیت کی صفات آ جائیں گی اس میں۔ تو اس طرح آگے وہ فرما رہے ہیں میرے بھائی صاحب کہ انہوں نے مثنوی شریف میں دیکھا ہوگا کہ عابدوں کی روح عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہے، اور بھائی عالم ملکوت کے لیے کیسے تڑپے گی؟ عابد کی روح کو کیا پتہ، اگر اس کو مرشد کامل ہی نہیں ملے تو وہ تو جمادات کی صورت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، جو یہ بھائی صاحب بیان فرما رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتابی طریقت، کتابی معرفت۔ میرا بھائی کتابوں سے پڑھ کر نہ طریقت آئے گی نہ ہی معرفت آئے گی، مرشد کامل کی تلاش کرو، جس طرح مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک شمس تبریز نہیں ملے تو مجھے کوئی علم نہیں آیا، کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، روح میں بیداری نہیں ہوئی جب تک میں نے ان کی غلامی اختیار نہیں کی۔ تو اس طرح یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں کہ عارفوں کی روح عالم جبروت کے لیے تڑپتی ہے۔ وہی تڑپنے کا کیا مطلب؟ تڑپنے سے کیا ہو جائے گا؟ عابد جب تک پیر و مرشد اختیار نہیں کریں گے، یہ چار مراتب طے نہیں ہوں گے روح کے، تو وہ عالم ملکوت میں نہیں پہنچے گی۔ جب یہ طے کر جائیں گی، مرشد کامل نصیب ہوگا، تو پھر فرشتوں کی صفات اس میں آ جائیں گی، یہ نہیں کہ وہ تڑپتی رہے گی اور وہ عالم ملکوت میں پہنچ گئی ہے۔ تو عالم ملکوت میں جب روح پہنچتی ہے تو فرشتوں کی صفات اس میں آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہو جائے گی، فرشتوں کی صفات یعنی ان کی صفت کیا ہے؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب کچھ عبادت ہے۔ تو پھر اس طرح اس روح میں بھی عبادت کا ذوق اتنا غالب ہوگا کہ کھانے پینے کی وہ زیادہ پرواہ یا فکر نہیں کرے گا۔ جس طرح آدمی ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، تو جب عالم ملکوت میں روح پہنچ جائے گی کسی شخص کی، پیر و مرشد کی تعلیم پر چلتے ہوئے ان کی توجہ سے، تو پھر وہ کھانے پینے کا اتنا لالچی نہیں ہوگا، وقت پر جو مل گیا شکر الحمدللہ، نہیں ملا جب بھی شکر الحمدللہ کرے گی روح، کیونکہ اس کی ساری رغبت عبادت کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس سے آگے بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ عارفوں کی روح عالم جبروت کے لیے تڑپتی ہے۔ عالم جبروت جو ہے یہ بھائی روحوں کا مقام ہے، فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، روحوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات اس میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ عارفوں کی روح نہیں، وہ جو آدمی عارف تو اس وقت ہوگا جب اللہ کو پہچان لے گا، ابھی تو وہ راستے میں ہے، تو عارف کیسے بن گیا وہ؟ تو اس طرح جب روح عالم جبروت میں پہنچے گی تو اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ غالب ہوتے ہوئے بھی انتقام نہیں لیتا، جو اس کو نہ مانے، نقصان کرے، اپنا نقصان کرے، عبادت میں کوتاہی کرے، نماز روزے میں کوتاہی کرے، پھر بھی اس کا رزق بند نہیں کرتے، اس کو صحت بھی دیتے ہیں، بادشاہی تک دے دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کرتے کہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے تو اس کو ختم کر دوں، اس کو مار دوں یا کچھ کروں یا بیمار رکھوں، بلکہ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیماری بھی ان کو زیادہ آتی ہے، نقصان بھی ہر قسم کا زیادہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے نبی اور ولی جو ہیں ان کو آزماتے رہتے ہیں، پھر ان کے مراتب بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی عالم جبروت میں جب روح پہنچے گی تو پھر
اس میں اللہ کی صفات آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے آگے ہے عالم لاہوت۔ عاشقوں کی روحیں تڑپتی نہیں ہیں وہاں جانے کے لیے، جب وہاں پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کو بھی خبر ہوتی ہے، کیونکہ جب عالم جبروت پہ پہنچیں گے تو اس کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ اس کی روح ترقی کر رہی ہے، اس میں یہ صفات جب آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بھی سمجھے گا، اور اس کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ تو جب عالم لاہوت میں روح پہنچے گی، پھر وہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات اس میں آ گئی تھیں، اب ان کا اظہار ہوگا۔ عالم لاہوت میں جب روح پہنچ جائے گی تو پھر وہ اظہار ہوگا جو اللہ کی صفات اس میں آ گئی تھیں۔ جس طرح نبیوں کو دیکھیں، ان سے اللہ کی صفات کا اظہار ہوا۔ قرآن پاک میں ثابت ہے کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو ان کے بھائی آ گئے، ان کے والد بھی آ گئے، سب آ گئے، تو دیکھیں 100 نمبر آیت میں اب انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، سورہ یوسف 100 نمبر آیت۔ اور اب انہوں نے دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کوئی انتقام لیا ان سے، بھائیوں سے؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا، بلکہ انعام و کرام اور دعائیں دیں۔ تو اس طرح یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ روح میں جب آ جاتی ہے تو پھر عالم لاہوت میں ان صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آگے بھائی صاحب فرما رہے ہیں، یہ انہوں نے ان کی کتاب سے حوالہ لیا ہوگا، لیکن جہاں سے سٹارٹ ہونی تھی بات وہاں سے نہیں لیا، راستے میں سے ہی اس کو لکھنا شروع کر لیا کہ سفر اللہ کا آغاز بیداری سے ہوتا ہے۔ بھائی بیداری جو ہے اب اس کا نہیں لکھا، کیسے ہو جائے گی؟ آدمی جاگ جاتا ہے تو بیداری تو ہے، لیکن نہیں، یہ روح کی بیداری کا کہہ رہے ہیں مولانا روم صاحب۔ تو انہوں نے تو شروع میں وہ فرمایا کہ مرشد کامل کے بغیر مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، مولوی علم جاننے والا ہرگز نہ شد۔ کتنی بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اب وہ تو پہلے شروع ہی تاکید فرما رہے ہیں کہ بھائی پہلے مرشد کامل تلاش کرو، اللہ کا ولی تلاش کرو، کسی گدی نشین یا جو ایسے جدی پشتی پیر مرشد چل رہے ہیں وہ بھائی کامل مرشد نہیں ہیں، ان کے کام اولیاء کرام والے نہیں ہیں، ان کی تعلیم اولیاء کرام والی نہیں ہے، سلسلوں والی نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس طرح قلبی ذکر جب وہ عطا کریں گے اور اپنی عینی توجہ سے قلب میں اللہ کا نور داخل کریں گے تو پھر روح بیدار ہوگی، پھر سفر کا آغاز شروع ہوگا۔ سفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بیداری سے شروع ہوتا ہے۔ تو بیداری مرشد کامل سے شروع ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل ہوں گے تو پھر وہ روح کو بیدار کر دیں گے۔ جب تک کامل نہ ملے، جب تک کامل مرشد نہ ملیں، صرف کتابی معرفت پڑھنے سے، کتابوں میں معرفت پڑھنے سے، طریقت پڑھنے سے نہ تو آدمی کو خود سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہی وہ سمجھا سکتا ہے، کیونکہ جو خود نہیں سمجھا وہ سمجھا نہیں سکتا۔ راستہ سمجھانا، بتانا بہت مشکل ہے۔ جس راستے سے کوئی شخص خود گزرا نہیں وہ صحیح نہیں بتا سکتا، جس راستے سے خود گزرے گا تو اس کو وہ سمجھا بھی سکے گا۔ تو اس طرح جو لوگ معرفت کا راستہ پیر و مرشد اختیار ہی نہیں کرتے تو میرا بھائی وہ طریقت کا راستہ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں، غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز، خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر عزیز، بابا فرید الدین گنج شکر، داتا صاحب علی رحمت علی اجویری قدس اللہ سر عزیز، باہو سلطان صاحب، دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے نامور بزرگ ہیں، تو برسوں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے، پہلے مرشد اختیار کر کے ان سے تعلیم حاصل کر کے اس پر ثابت قدم رہے، برسوں کے بعد جب راستہ کچھ طے ہو گیا،
پیر و مرشد کا کرم ہو گیا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، تو انہوں نے خلافت سے نوازا، تو پھر ان کو طریقت سمجھ آ گئی، تو آگے پھر یہ سمجھانے بھی لگ گئے۔ تو میرا بھائی برسوں انہوں نے پیر و مرشد کی پیروی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی سے بیعت نہ کی جہالت کی موت مرے گا، اور حشر میں قیامت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ مشکوٰۃ شریف دوسری جلد میں موجود ہے، یہ حدیثیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا بھائی جو اس راستے پہ چلتا ہے پیر و مرشد کے بغیر، وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت آدمی خود نہیں کر سکتا، مرشد کامل ہوں گے تو وہ شیطان سے حفاظت کریں گے، اللہ کے راستے کا فیض و برکت نور نسبت عطا فرمائیں گے، جس پر عمل کرتے ہوئے آدمی جو ہے اس کی روح ترقی کرے گی، اور عالم لاہوت تک جس کی روح جس کے نصیب میں ہوگا پہنچ جائے گی، تو پھر اس کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات اس کی روح میں آ جائیں گی۔ تو اللہ رسول اپنی مہربانی فرمائیں، تو مرشد کامل کے صدقے سے اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں طریقت اور تصوف کی، اور بزرگان دین کے فرمانات کی، اللہ رسول کے فرمانات کی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔